چلیں آج ایک سفر پر چلتے ہیں، ایک ایسی چیز کی دنیا میں جس کا نام ہے جواخار۔ یہ نام سننے میں شاید تھوڑا پرانا لگے، لیکن اس کے پیچھے کی کہانی پودوں، راکھ اور صدیوں پرانی حکمت سے جڑی ہوئی ہے۔ آئیے مل کر اس کے رازوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ آخر یہ جواخار ہے کیا چیز؟ یہ کوئی عام نمک تو نہیں لگتا، تو پھر اس کی حقیقت کیا ہے؟ اچھا، اس میں ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے نام بہت سارے ہیں۔ کوئی اسے انگریزی میں بارلی سالٹ کہتا ہے، کوئی پرل ایش، پارسی میں اسے نمک جو بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو اتنے نام ہیں نا، یہ خود بتاتے ہیں کہ یہ چیز دنیا کے مختلف حصوں میں جانی پہچانی جاتی تھی۔ تو اگر ہم بالکل بنیادی بات کریں تو جواخار دراصل ایک نمک ہے، لیکن یہ وہ نمک نہیں جو سمندر سے نکلتا ہے، نہیں، یہ جو یعنی بارلی کے پودے کو جلا کر اس کی راکھ سے حاصل کیا جاتا ہے، اور بس یہی بات اسے بہت خاص بنا دیتی ہے۔ تو چلیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بنتا کیسے ہے۔ آخر ایک ہرے بھرے پودے سے یہ سفید پاؤڈر بننے تک کا سفر کیسا ہے؟ یہ اس کی کہانی کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے۔ اچھا، اس کو بنانے کا جو روایتی طریقہ ہے نا، اسے عمل اقلا کہتے ہیں، اور یہ بڑا سیدھا سا ہے۔ سب سے پہلے جو کے پورے پودے کو کاٹ کر سکھا لیا جاتا ہے، پھر اسے جلا کر اس کی راکھ بنائی جاتی ہے، اور پھر آخر میں اس راکھ کو پانی میں گھول کر ایک خاص طریقے سے اس نمک کو الگ کر لیا جاتا ہے۔ تو جب یہ بن کے تیار ہوتا ہے تو یہ دکھتا کیسا ہے؟ یہ ایک سفید رنگ کا پاؤڈر ہوتا ہے، جسے طب میں سفوف بھی کہتے ہیں۔ ذائقے میں یہ کھارا تو ہے، لیکن اس میں ہلکی سی کڑواہٹ بھی ہوتی ہے، جو اسے عام نمک سے الگ کرتی ہے۔ اور یہاں آ کر صدیوں پرانی حکمت اور آج کی جدید سائنس آپس میں مل جاتی ہیں، جسے ہم ہزاروں سال سے جواخار کہتے آ رہے ہیں۔ آج کی کیمسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ یہ دراصل پوٹاشیم کاربونیٹ ہے۔ یہ سلائیڈ اسی قدیم اور جدید علم کے سنگم کو دکھا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ یہ کیا ہے اور بنتا کیسے ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ روایتی طبی نظام میں اسے کیسے دیکھا جاتا ہے، اس کی خصوصیات کو کس طرح سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے نا ایک لفظ کو سمجھنا بہت ضروری ہے: مزاج۔ مزاج کا مطلب ہے کسی بھی چیز کی اپنی اندرونی تاثیر، اس کا ٹیمپرمنٹ، یعنی کیا وہ اپنی فطرت میں گرم ہے یا سرد، خشک ہے یا تر۔ یہی مزاج اس کے کام کرنے کا طریقہ طے کرتا ہے۔ تو اس حساب سے جواخار کا مزاج کیا ہوا؟ روایتی علم کے مطابق یہ دوسرے درجے میں گرم اور تیسرے درجے میں خشک ہے۔ اس کی یہی گرم اور خشک تاثیر اس کے سارے کاموں کی بنیاد ہے۔ تو اب آتے ہیں اصل بات پر۔ وہ کون سے 5 بنیادی کام یعنی افعال ہیں جن کی وجہ سے جواخار کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے؟ چلیں ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ اس کا پہلا اور سب سے بنیادی کام ہے ہاضم ہونا، مطلب یہ ہاضمے کے نظام کو بہتر کرتا ہے، کھانے کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ دوسرا کام ہے کاسر ریا۔ سیدھے لفظوں میں کہیں تو یہ پیٹ میں جو فالتو گیس بنتی ہے نا، جس سے اپھارا اور بے چینی ہوتی ہے، اسے ختم کرتا ہے۔ تیسرا کام مدر بول۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جسم میں پیشاب کی مقدار کو بڑھاتا ہے، جس سے جسم سے فالتو پانی اور زہریلے مادے باہر نکل جاتے ہیں۔ اسے آپ ڈائریٹک کہہ سکتے ہیں۔ چوتھا کام ہے منفس بلغم، یعنی یہ سانس کی نالیوں اور پھیپھڑوں میں جمی ہوئی بلغم کو پتلا کر کے باہر نکالنے میں مدد کرتا ہے۔ اور یہ ہے 5واں اور شاید اس کا سب سے خاص کام، مفتت حسات۔ اس کا مطلب ہے پتھری کو توڑنے والا۔ یہ مانا جاتا ہے کہ اس میں گردے اور مثانے میں بننے والی پتھریوں کو توڑ کر ریزہ ریزہ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ تو اب جب ہم نے یہ 5 کام دیکھ لیے تو ان کو جوڑنا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ آخر اسے کن کن بیماریوں میں استعمال کیا جاتا ہوگا۔ یہ دیکھیں کتنا سیدھا تعلق ہے، کیونکہ یہ ہاضم ہے تو بدہضمی میں کام آتا ہے، کاسر ریا ہے تو پیٹ کے اپھارے کو ٹھیک کرتا ہے، مدر بول ہونے کی وجہ سے پیشاب کی رکاوٹ میں مفید ہے، اور منفس سے بلغم کی خاصیت اسے بلغمی کھانسی کا علاج بناتی ہے۔ لیکن ان سب میں سے ایک چیز ہے جو اس کی اصل پہچان ہے، اس کا نفع خاص، اور وہ ہے اس کا مفت اسحات ہونا، یعنی گردے اور مثانے کی پتھریوں کو توڑنا۔ یہی وہ کام ہے جس کے لیے یہ سب سے زیادہ مشہور ہے۔ اچھا، تو آخر میں بات کرتے ہیں کچھ بہت ہی اہم عملی باتوں کی، یعنی اسے استعمال کیسے کرنا ہے، اس کی خوراک کیا ہے اور کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے۔ اس کی خوراک کی بات کریں
تو روایتی طب میں بہت احتیاط برتی جاتی ہے۔ عام طور پر صرف آدھا ماشا سے 1 ماشا تک کی مقداری تجویز کی جاتی ہے، بہت ہی تھوڑی مقدار۔ دیکھیں، ہر طاقتور چیز کی طرح اس کا بھی ایک دوسرا پہلو ہے۔ یہ حلق یعنی گلے کے لیے تھوڑا مضر یا نقصان دہ ہو سکتا ہے، لیکن پرانے حکیموں نے اس کا حل بھی بتایا ہے، جسے مصلح کہتے ہیں، اور جواخار کے مضر اثر کو کم کرنے کے لیے قطیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ہاں، جاتے جاتے 2-3 چھوٹی مگر اہم باتیں اور۔ اگر کبھی جواخر نہ ملے تو اس کے متبادل کے طور پر نمک شور استعمال ہو سکتا ہے، اور یہ آدھے سر کے درد یعنی مائیگرین اور دمہ جیسی بیماریوں کے کئی مشہور نسخوں کا ایک لازمی حصہ بھی ہے۔ تو چواخار کی یہ پوری کہانی ہمیں ایک بہت بڑے سوال کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ ایک عام سے پودے کی راکھ، جسے ہم آج پوٹیشیم کاربونیٹ کہتے ہیں، صدیوں سے اپنے خاص کاموں کی وجہ سے استعمال ہو رہی ہے۔ کیا ہمارے پرانے علم میں ایسے ہی اور بھی کیمیائی راز چھپے ہیں جنہیں آج کی سائنس کی روشنی میں سمجھنے اور پرکھنے کی ضرورت ہے؟ یہ واقعی ایک سوچنے کی بات ہے۔